اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آج بچوں آپ سے ٹاپک سن کے مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے خود سے کہا کہ ہمیں فلاں ٹاپک جو ہے اس پہ لیکچر دے دیں۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ یقیناً آپ نے پڑھا، آپ کو کوئی کنفیوژن ہوئی یا تشنگی محسوس ہوئی تو آپ نے یہ بات کی۔ تو بہرحال آپ نے مجھے ٹاپک بتایا اقسام الفعل، یعنی ہم فعل کی اقسام کے بارے میں تھوڑا سا وہ جو ہے اس حوالے سے بات کریں گے۔ تو بیٹا جب ہمارے پاس ٹاپک آتا ہے اقسام الفعل تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اقسام الفعل تو بہت ساری ہو سکتی ہیں۔ ہمارے ذہن جو ہے وہ مختلف ڈائریکشنز میں جاتا ہے کہ کس اعتبار سے میں نے فعل کی اقسام جو ہیں وہ بتانی ہے۔ تو اسپیسیفکلی جیسے ہمارے پاس ہوتا ہے زمانے کے اعتبار سے ہم فعل کی قسم جو ہے وہ عموماً فرسٹ ٹائم میں مائنڈ اسی طرف جاتا ہے کہ اس کو زمانے کے اعتبار سے ہم کتنے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال اقسام الفعل ٹاپک جو ہے یہ اپنے اندر مختلف ڈائریکشنز لیے ہوئے ہے کہ کس اعتبار سے ہم نے اس کی جو ہیں وہ اقسام کرنی ہیں۔ تو ہم اس کو اس حوالے سے دیکھیں گے۔ اس کو بچوں میں نے آپ کے سامنے ایک ڈائیگراف کی شکل میں رکھنے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ پائیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ زمانے کے اعتبار سے بھی فعل کی اقسام ہیں ہمارے پاس، پھر اس کی تصریف کے اعتبار سے ہیں۔ تصریف آپ جانتے ہیں بچوں، گردان کو ہم کہتے ہیں، ایسی ہے نا۔ تو اور یہ تصریف جو ہے یہ پھیرنا یعنی تبدیل ہونا کے معنوں میں ہے، اور یہاں پر تصریف سے مراد ہم یہ لیتے ہیں کہ وہ فعل ماضی سے اس کا مضارع اور امر بھی بن سکے۔ یعنی ایک تو زمانے کے اعتبار سے فعل کی اقسام آ جائیں گی، پھر اسی طرح تصریف کے اعتبار سے آ جائیں گی، پھر اسی طرح ہمارے پاس عربی گرامر میں حروف کی انواع کے اعتبار سے بھی اقسام ہیں، اور حروف علت کے اعتبار سے پھر اس کی اقسام ہیں۔ اسی طرح پھر ہم اس کی مزید اقسام کرتے ہیں وہ فاعل کے موجود ہونے یا نہ ہونے کی حیثیت سے، اور اسی طرح جملہ فعلیہ میں مفعول کے ہونے یا نہ ہونے کی حیثیت سے۔ تو ہم تھوڑا ہر پہلو کے اعتبار سے اس کو ڈسکس کر لیں گے۔ ویسے تو ہمارے ان پہ سارے ٹاپکس پہ ڈیٹیل لیکچر ہیں، آج ہم ان سب اقسام کو مجموعی طور پر تھوڑا سا ڈسکس کریں گے۔ تو بچوں سب سے پہلے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ہم اس کو کریں گے ینقسم الفعل باعتبار الزمن، یعنی ہم اس کو زمانے کے اعتبار سے کتنی اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ فننقسمہ الی ثلاثۃ انواع، ثلاثۃ انواع بھی کہہ سکتے ہیں، اور دو انواع بھی آپ اس کی کہہ سکتے ہیں، نوعان، کیونکہ بنیادی طور پر اگر ہم زمانے کے اعتبار سے دیکھیں بچوں تو ہمارے پاس ماضی اور مضارع ہیں، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق نحوی جین میں آ جاتا ہے، کچھ اس میں امر کو شامل کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ تو میں نے اس میں تینوں جو ہیں اس کو رکھا ہے، لیکن ساتھ ہم نے ڈسکس کر لیا اس کو کہ ماضی، مضارع اور امر، یعنی اگر ہم زمانے کے اعتبار سے فعل کو تقسیم کرتے ہیں فعندنا ثلاثۃ انواع۔ الاول الماضی، ماضی کیا ہے؟ یمکن وقوع الفعل فی الوقت الماضی، یعنی جس میں کسی کام کا ہونا ماضی یعنی گزرے ہوئے وقت میں پایا جا رہا ہے، وہ کام ہو چکا ہے پہلے سے، یعنی پاسٹ میں ہوا ہے وہ ہمارے پاس۔ اور ما هو الفعل المضارع؟ الفعل الذی تقع حدوثها فی الحال او المستقبل، یعنی یہ وہ فعل ہے، فعل مضارع، جس میں اگر ہم انگلش یا اردو کے اعتبار سے دیکھیں تو دو زمانے پائے جاتے ہیں، ایک حال اور دوسرا مستقبل۔ ہم نے اس کو جو ہے وہ فعل مضارع کی تفصیل میں جا کے پڑھا تھا کہ اگر ہم نے اسپیسیفائی کرنا ہو اس کو مستقبل کے لیے تو ہم اس کے شروع میں سین یا سوف لگا دیتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح ہم نے دیگر اقسام بھی کی تھیں اس کی۔ اور جو امر ہے وہ ہم کیسے بناتے ہیں بچوں؟
امر میں ہم اس جو ہے امر کیا ہے؟ جس میں کسی بھی کام کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. مثلا قال فعل ماضی، یقول فعل مضارع، ومنہ فعل امر، قل تو کہہ. اور یہ قل لفظ جو ہے اسے ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں آخری پارے میں جو ہیں وہ 4 صورتیں شروع ہوتی ہیں، اور ہمارے ہاں بڑے معروف ہیں یہ 4 قل. فہنا کیا کلمۃ قل فہوا فعل الامر. تو اس طرح بچوں اس کی ہم نے زمانے کے اعتبار سے جو ہیں وہ 3 اقسام کی ہیں، فعل ماضی، مضارع اور. اب اسی طرح اگر ہم تھوڑا سا زمانے کے اعتبار سے یہ ڈسکس کر لیں، ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے، یہ مختلف مواقع پہ پڑھا ہوا ہے کہ اذا کان تدخل کان علی الفعل الماضی، کہ اگر فعل ماضی جو ہے اس کے شروع میں کانا آ جاتا ہے تو وہ اس کام کے ہے تو وہ آلریڈی فعل ماضی پاسٹ میں اسپیسیفکلی ہونے کو دلالت کرے گا، ٹھیک ہے. اور اگر وہ فعل مضارع کے شروع میں آ جاتا ہے تو پھر دیکھیں مضارع میں ہم نے پڑھا حال اور مستقبل ہے. ولیکن اذا دخلنا کان قبل الفعل المضارع فماذا یقول ما معناه، اس کے معنی میں کیا تبدیلی آ جاتی ہے؟ تو بچوں یہ پھر پرفیکٹ ٹینس بن جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ یہ یہاں پر پھر پرفیکٹ ٹینس بن جائے گا. لیکن جیسے آپ اس میں پڑھتے ہیں پریزنٹ پرفیکٹ، پاسٹ پرفیکٹ، تو یہ ہے تو مضارع ہمارے پاس، بٹ کانا اس کے شروع میں لگانے سے یہ پرفیکٹ بن جائے گا. اسی طرح بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں جب ہم مختلف عبارات پڑھتے ہیں تو اس کے شروع میں قد لفظ آ رہا ہوتا ہے. قد سمع اللہ قول التی تجادلک. قد وہاں فعل کے شروع میں آتا ہے جہاں بات میں قطعیت پائی جاتی ہے، یقینیت، حتمیت پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے. جہاں یوں کہہ لیجئے مہر ثبت کر دی جاتی ہے، سرٹیفائیڈ بات کے جب ہو اس کے شروع میں قد لگایا جاتا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کی مثال ایک لیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اب یہاں پر دیکھیے لقد، اب یہاں پر جو قد لفظ آیا اس نے مہر ثابت کر دی کہ ہمارے لیے جو نمونہ ہے، نمونہ حیات ہے، اگر وہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے. ادروائز بات تو ایسے بھی مکمل ہے. لکم فی قد کان لکم فی رسول اللہ، لقد کان لکم، لقد جو ہے یہ اس میں سرٹیفیکیشن دینے کے لیے، سرٹیفائیڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. بہرحال اب ہم آگے چلتے ہیں اس کی دوسری قسم کی طرف، فعل کی باعتبار تصریف، یعنی ہم اس کو تصریف کے اعتبار سے کتنی اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں. فیمکن نقسم الفعل باعتبار التصریف الى نوعین، المتصرف والجامد. فیمکن لنا ان نقول غیر المتصرف. متصرف کیا ہوتا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، صرف یصرف وہ مطلب ہیں اس کے پھیرنے کے. المتصرف فیمکن تصریفہ من الماضی الی المضارع او الامر، یعنی وہ فعل جس کا ماضی سے مضارع اور امر بنایا جا سکے وہ ہوتا ہے متصرف. وما هو الغیر المتصرف، اور غیر متصرف کیا ہوتا ہے؟ لا یمکن تصریفہ الی المضارع والامر، یعنی وہ فعل جس کو ماضی یا مضارع میں بدلنا ممکن نہ ہو وہ ہوتا ہے فعل جامد یا فعل غیر متصرف. مثلا اگر ہم فعل جامد کی مثال لیں تو ہمارے پاس ہے عصا. عصا سے بچوں آپ دیکھیں، آپ نے کبھی بھی فعل مضارع جو ہے وہ نہیں پڑھا ہوگا، تو یہی اس سے مراد ہے کہ ہم اس کو جو ہے ہر وہ فعل جس کا ہم فعل مضارع نہ بنا سکیں یا فعل امر نہ بنا سکیں وہ فعل جامد ہوتا ہے. اس کو ہم پچھلے ٹاپکس میں تفصیل سے فعل جامد کو کر چکے ہیں. اب فعل متصرف جو ہے اس کی تو مثالیں آپ کے اپنے ذہن میں کافی سی آ گئی ہوں گی. جیسے ذہبہ ہم اگر مثال لیں، واجدہ ہے ہمارے پاس،
عقلہ ہے، نصارہ ہے، جو آپ کے پاس سارے ابواب آ رہے ہیں ثلاثی مجرد کے، اور اسی طرح مزید فی کے جتنے بھی ابواب آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ متصرف ہیں، اور غیر متصرف جو ہیں یہ بہت کم ہیں۔ اچھا بچوں، اب ہم اس کو تیسری قسم جو ہے اس میں اس اعتبار سے ہم اس کو دیکھیں گے فعل کو، یعنی تقسیم الفعل بے اعتبار حروف ہی، بے اعتباری حروف ہی، یعنی حروف کے اعتبار، عدد کے اعتبار سے جو ہے ہم اس کو کتنی اقسام میں مزید تقسیم کر سکتے ہیں۔ بچے تھوڑا سا آپ لوگ ریکال کیجئے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو 3 حروف پر مشتمل ہوتے ہیں، ان کو ہم نے پڑھا تھا ثلاثی۔ جیسے ابھی میں نے اس سے پہلے لفظ بولا، ہمارے پاس ہیں مجرد کے ابواب جو ہیں ثلاثی مجرد کے، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح پھر ہم نے اس سے آگے ثلاثی مزید فی پڑھا تھا۔ ثلاثی مزید فی کے بعد ہم نے پڑھا رباعی۔ رباعی کیا ہوتا ہے؟ رباعی جس کے 4 حرف جو ہیں وہ حرف اصلی ہوتے ہیں، اور ثلاثی کے 3 حرف اصلی ہوتے ہیں۔ اب آپ نے کیسے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں یہ حروف اصلیہ کون سے ہیں؟ بچوں، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس کا مثال کے طور پر ہم اقل لفظ لیتے ہیں، فعل ثلاثی یعنی 3 حرفی والا، اب اگر ہم اس کی حمزہ ہٹا دیں تو کیا ہم اس لفظ کو، آپ تھوڑا سا گیس کیجئے، کیا ہم اس کو صحیح بول پا رہے ہیں؟ یا ہمیں اس کا کوئی وہ ہو کہ یہ اس کا اصل جو ہے وہ برقرار رہے گی؟ اگرچہ اگر ہم اس کو امر کے معنوں میں لیں تو ہوگا، لیکن ہم ماضی کے اعتبار سے لے رہے ہیں تو پھر یہاں پر ہمیں کلیئر کٹ سی بات ہے، پتہ چل جائے گا کہ یہ اس کا الف جو ہے وہ زائدہ نہیں ہے، ہم ایکچولی یہ الف ہے بھی نہیں، یہ حمزہ ہے، کہ یہ زائدہ نہیں ہے بلکہ یہ اصلی ہے۔ اقلا میں جو شروع میں آپ کو ساؤنڈ آ رہی ہے وہ حمزہ کی ہے۔ اسی طرح اگر ہم رباعی میں دیکھیں، دحرجہ، دحرجہ میں دال، ہا، را اور جیم، یہ چاروں کے چاروں حرف جو ہیں وہ حروف اصلیہ ہیں۔ پھر اسی طرح خماسی، خماسی سے مطلب مراد یعنی اس کے 5 حروف ہوں گے، اور وہ پانچوں کے پانچوں جو ہیں وہ حروف اصلیہ ہوں گے، اس میں کوئی بھی زائدہ نہیں ہوں گے۔ مثلا تکلم، تکلم، اس میں آپ دیکھیے تا 1 حرف ہے، کاف 2، لام مشددہ ہے، اس کا مطلب ہے 2 دفعہ ہے، 4 ہو گئے، اور 5واں اس میں میم ہو گیا، تکلم۔ پھر اسی طرح اگر ہم سداسی جو ہے اس کی مثال لیں، یعنی سادس 6 کو کہا جاتا ہے، تو سداسی یعنی جو 6 حرفی ہوتا ہے، جس کے 6 کے 6 حروف جو ہیں وہ اصلیہ ہوتے ہیں، زائدہ نہیں ہیں۔ مثلا استخرجہ، الف 1، سین 2، 3، تا جو ہے وہ 3، خے جو ہے وہ 4، رے 5 اور جیم 6، یعنی جو 6 حروف پر مشتمل ہے۔ فَكَذَا نَرَى بأن تقسیم الفعل باعتبار عدد حروفه ہی عندنا ثلاثی، رباعی، خماسی و سداسی، یعنی 4 ہمارے پاس اس کی اقسام آ جاتی ہیں، ثلاثی، رباعی، خماسی اور سداسی۔ اچھا بچوں، اس میں زیادہ تر ہمارے ہاں ہم جتنا بھی ہمارے ہاں نہیں، جتنا بھی عربی زبان کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو تقریباً زیادہ تر ثلاثی کا استعمال ہوتا ہے، اس کے بعد رباعی کی کیٹیگری آ جاتی ہے، خماسی اور سداسی جو ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں۔ اب ہم بچوں نیکسٹ قسم کی طرف چلیں گے اس کے، فَيُمْكِنُ لَنَا أَن نَقُولَ بأن تقسیم الفعل باعتبار نوع حروفه مثل، ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں، مثل المجرد والمزید، یعنی مجرد کیا ہے؟ یعنی ان یکون مجرداً عن حروفہ زائدہ، یعنی وہ حروف زائدہ جو ہیں ان سے خالی ہوتا ہے، ان سے الگ ہوتا ہے۔ مجرد کے معنی الگ کے ہیں۔ مجرد کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس میں حروف زائدہ نہیں ہوتے، بلکہ اس کے تمام حروف جو ہیں وہ حروف
اصلیہ ہوتے ہیں. جیسے ہم نے اوپر بھی مثال لی تھی مثل اکل. فہناک حمزہ کیف ولام فہذہ ثلاثۃ حروف حروف اصلیۃ ما وجدنا فیہ حرف زائدہ. اس میں ہم کہیں بھی حروف زائدہ جو ہے وہ نہیں دیکھ رہے بچوں. اکلا حمزہ کیف اور لام. وَأَمَّا النَّوْعُ الثَّانِي فَهُوَ الْمَزِيد. مزید کیا ہوتا ہے؟ وَالْمَزِيد مَعَهُ يُمْكِنْ حروف الزَّائدہ، یعنی اس کے ساتھ کوئی بھی حروف زائدہ جو ہیں وہ آ سکتے ہیں. تو اس طرح ہم نے ابھی تک اس کی تقسیم کی افعال کر لیں باعتبار زمانہ ہی، ثم الثانی باعتبار تصریف ہی، والثالث باعتبار عدد حروف ہی، والرابع باعتبار نوع حروف ہی. نوع اقسام یعنی حروف کی اقسام کے اعتبار سے. تو حروف کی اقسام میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں حروف زائدہ اگر نہیں ہیں تو وہ مجرد ہے، اگر حروف زائدہ آ جاتے ہیں تو پھر وہ ہمارے پاس مزید کی شکل میں آ جاتا ہے. فَكَذَلِكَ نَنْقَسِمُ الْفِعْلَ باعتبار الحروف العلہ. ہم حروف علت کے اعتبار سے فعل کو مزید آگے بھی تقسیم کر سکتے ہیں. فَكَيْفَ، یہ ہم نے بڑی ڈیٹیل سے بچوں ٹاپک کیا تھا، یقیناً آپ کو یاد آ گیا ہوگا. حروف علت کے اعتبار سے بنیادی طور پر ہم اس کو 2 اقسام میں تقسیم کرتے ہیں، الصحیح والمعتل. تو سب سے پہلے ہم صحیح کو دیکھیں گے. صحیح جو ہے آپ جیسا کہ اس کے سامنے دیکھ رہے ہیں، اس کی 3 اقسام ہیں، محموز، مضاعف و سالم. محموز تو کلیئر ہو جاتا ہے اپنے لفظ سے ہی، یعنی صحیح کی تینوں اقسام جو ہیں وہ بہت ایزی ہیں. اس کی جو اقسام کے آپ نام یاد کرتے ہیں تو وہیں سے آپ کو اس کی کیٹیگری بھی جو ہے وہ سمجھ آ جاتی ہے. محموز حمزہ سے ہے، یعنی الفعل الذی مبدوء بحمزہ، یعنی وہ فعل جو حمزہ سے شروع ہوتا ہے وہ محموز ہے، وہ صحیح کی پہلی قسم ہے. مثلا اکل، ہم شروع سے اس کی مثال لیتے آ رہے ہیں، اس میں پہلا ہمارے پاس جو فا کلمہ ہے وہ حمزہ ہے. اسی طرح اخذ، پہلا کلمہ ہمارے پاس حمزہ ہے. سأل، یہاں بھی اس میں حمزہ آ رہی ہے اور براء میں. بہرحال مبدوء بحمزہ جب ہوگا تو وہ ہمارے پاس صحیح ہوگا. وَأَمَّا النَّوْعُ الثَّانِي من الصحیح ہوا المضاعف. مضاعف یہ بھی آپ کو تقریباً پتہ ہے 2 گنا کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. یہاں پر اس سے مراد ہے ریپیٹ، ڈبل آ جانا، یعنی 2 دفعہ آ جانا. اس کو ہم عربی میں یوں کہہ سکتے ہیں اضافی ہی شدہ، یعنی جب کسی بھی کلمے پہ شد آ جاتی ہے تو وہ مضاعف ہو جاتا ہے. شد کب آتی ہے؟ جب کوئی حرف جو ہے وہ 2 دفعہ آ جاتا ہے تو اس حرف کے اوپر شد آ جاتی ہے. مثلا مدہ، مدہ دال جو ہے وہ مشددہ ہے، یعنی دال 2 دفعہ ہے. اسی طرح شدہ، شدہ میں دال جو ہے مشددہ ہے، یعنی 2 دفعہ ہے. مثل ذالک حقا، اس میں یہ ایکچولی حقا ہے، قاف مشددہ ہے. اسی طرح قرہ، را جو ہے وہ مشددہ ہے، کارا را ہے اگر ہم اس کو مشددہ کے بغیر بولیں یعنی 2 دفعہ آ رہی ہے. اسی طرح سجلہ، سجلہ جیم جو ہے وہ مشددہ ہے. فَكَذَلِكَ نَرَى بِأَنَّ لِلصَّحِيحِ 3 أقسام، محموز، مضاعف و سالم. ما هو سالم؟ اب ہم نے جب 2 پہلی اقسام کر لی، صحیح اور مضاعف، تو ہمیں سالم کو کرنا بہت آسان ہو گیا کہ ہم کہہ سکتے ہیں سالمن من الحمزہ والمضاعف، جو محفوظ رہے حمزہ سے بھی اور مضاعف سے بھی. اچھا، مضاعف میں نے بچوں آپ کو مثالیں جو دی ہیں وہ ساری مضاعف ثلاثی کی دی ہیں، یعنی 3 حرفی. یہ مضاعف جو ہے مضاعف رباعی بھی ہوتا ہے، یعنی 4 حرفی لفظ جو ہے وہ بھی مضاعف ہوتا ہے. وہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ اس کا پہلا اور تیسرا کلمہ حرف جو ہے وہ سیم ہوتا ہے. یعنی آپ مثال دیکھ لیجیے، زلزلہ، عس عسا، حس حسوا.
ان میں آپ دیکھیں گے پہلا اور تیسرا حرف جو ہے وہ سیم ہے، تو اس کو بھی ہم مضاعف ہی کہتے ہیں، لیکن یہ مضاعف کی دوسری قسم ہے، مضاعف رباعی۔ اور سالم ہم کر رہے تھے، سالم من الحمزہ والمضاعف، یعنی وہ حمزہ اور مضاعف سے محفوظ ہے تو وہ سالم ہے۔ اس کی تو بہت مثالیں آپ کے سامنے ہوں گی، ذہبا، کتبا اور خرجا، شاربا، یہ ساری مثالیں اس کی سالم کی ہو جائیں گی۔ اب نیکسٹ ہمارے پاس دوسری قسم آتی ہے باعتبار الحروف العلہ معتل۔ حروف علہ میرا خیال ہے ریوائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی الف، واو اور یا۔ اب معتل کیا ہے؟ معتل سے سمجھ آ رہی ہے کہ لازمی سی بات ہے اس میں حروف علت ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اب لازمی سی بات ہے کہ اذا کان الفعل من حروفه حرف العلہ فهو المعتل۔ اب ہم اس کی پہلی اگر قسم کی طرف آئیں تو وہ ہمارے پاس ہے مثال۔ مثال یعنی وہ فعل جس کا پہلا حرف ہی حرف علت ہوگا، وہ معتل کی پہلی قسم کہلائے گی، یعنی مثال۔ مثلا وقفہ۔ اچھا بچوں، ان کے جب مضارع بناتے ہیں نا پھر اس میں تبدیلی آتی ہے، جیسے ہم نے آپ کو عموماً قاعدہ بتایا ہوتا ہے نا کہ آپ ماضی سے مضارع بناتے ہوئے یہ عمل کریں گے تو ہم ایزیلی اس کا فعل مضارع بنا لیتے ہیں، لیکن جب معتل والے حروف فعل ماضی آ جاتے ہیں تو ان کا مضارع بناتے ہوئے ہمیں خاص قواعد ہیں، ان کے تحت ان کا مضارع بنانا پڑتا ہے۔ بیمار حروف ہے نا تو یہ گھماتے پھراتے ہیں ادھر ادھر، ان کی دوا لینی ہوتی ہے۔ تو مثال جو ہے اس کی اگر ہم دیکھیں وعدہ، وعدہ میں واو جو ہے وہ حرف علت ہے اور پہلا کلمہ ہے آ رہا اس کا پہلا حرف ہے۔ اسی طرح وقفہ، یعیسہ، اب ان میں پہلا حرف جو ہے وہ حرف علت ہے، تو اس لیے ہم اسے کہیں گے کہ فہذا المثال۔ دوسرا آپ دیکھ رہے ہیں اجوف، یعنی اذا کان حرف العلت، حرف علت سب میں ہوگا اس میں، اذا کان حرف العلت فی وسطہ، یعنی جب حرف علت درمیان میں آ جائے تو یہ اجوف کہلاتا ہے۔ مثلا صام یصوم صم، صام یصوم صم، اس میں آپ دیکھیں صوامہ، سواد کے بعد سواد پہلا کلمہ حرف ہے اور دوسرا کلمہ کیا ہے؟ الف، تو الف حرف علت ہے۔ جب یہ دوسرے کلمے میں یعنی وسط میں آ جائے گا، عین کلمے کی جگہ میں آ جائے گا، تو پھر یہ کون سی قسم ہوگی معتل کی؟ اجوف۔ اور اسی طرح اس کی تیسری قسم ہمارے پاس ہے ناقص۔ ترتیب سے آپ سمجھ گئے ہوں گے، اذا کان حرف العلت فی آخرہ، جب حرف علت لفظ کے آخر میں آ جائے، فہو ناقص، تو وہ ناقص ہوتا ہے۔ آپ بیٹو جب اس کو یوں یاد کریں گے نا، مثال اجوف ناقص، تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے مثال پہلے نمبر پہ ہے تو اس کا پہلا حرف علت ہوگا، اجوف دوسرے نمبر پہ ہے تو اس کا دوسرا حرف علت ہوگا، ناقص تیسرے نمبر پہ ہے تو یہ تیسرا حرف جو ہے وہ حرف علت ہوگا۔ ناقص کی مثال جیسے ہم لے سکتے ہیں سعی، سین عین اور چھوٹی یہ سعی، اسی طرح دعا، دال عین اور الف، دعا یدعو، اور اسی طرح قضا، قاف ضاد اور یا، قضا یقضی۔ اب ہم معتل کی اگلی قسم کی طرف آتے ہیں اور وہ ہے لفیف، یعنی لفیف یراد بہ اذا اجتمع حرفان من حروف العلہ فہو لفیف، یعنی جب حروف علت کے دو حروف اکٹھے آ جائیں، آپس میں اکٹھے ہو رہے ہوں، تو اسے ہم لفیف کہتے ہیں۔
لہو نوعان کما نرا، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی دو اقسام ہیں، ماہی لفیف مفروق و لفیف مقرون۔ لفیف مفروق کیا ہوتا ہے؟ مفروق لفظ فارقہ، فرق سے ہے، یعنی الگ الگ، یعنی اکٹھے ملے ہوئے اگر یہ نہیں ہوتے دونوں حروف کلمے میں موجود ہوں لیکن اکٹھے نہ ہوں تو پھر یہ لفیف مفروق ہوتے ہیں، یعنی ہذان مفترقان، یہ آپس میں ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں۔ مثلا واو، عین اور یا، آپ دیکھ رہے ہیں وا پہلا کلمہ حرف علت ہے، عین دوسرا حرف صحیح ہے، اور پھر یا یہ حرف علت ہے۔ تو اس طرح وہ حروف، وہ کلمات جن میں دو حروف حرف علت ہوں لیکن وہ آپس میں ملے ہوئے نہ ہوں، اکٹھے نہ ہوں، ان کے درمیان حرف صحیح آیا ہوا ہو، وہ لفیف مفروق ہوتے ہیں۔ اور مقرون قرن سے ملے ہوئے، جہاں یہ دونوں حروف یعنی حروف علت ملے ہوئے آئیں گے وہ ہوگا ہمارے پاس لفیف مقرون۔ مقرون قرن سے ہے، جیسے ہم اس کی مثال لیں راوا، رے، واو اور چھوٹی یہ، اب دیکھیے واو اور چھوٹی یہ دونوں حروف علت ہیں اور یہ آخر میں آ گئے۔ اسی طرح آوا حمزہ ہے اور یہ حرف صحیح ہو گیا، واو اور چھوٹی یہ دونوں حروف جو ہیں آپس میں ملے ہوئے ہیں اور حرف علت ہیں، اور انہیں ہم کہیں گے لفیف مقرون۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اگلی قسم کی طرف، اور وہ کون سی ہے؟ تقسیم الفعل باعتبار وجود الفاعل، یعنی فاعل کے موجود ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے ہم فعل کو دو اقسام میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک ہمارے پاس ہے مبنی للمعلوم، یعنی وہ فعل جو معلوم ہوتا ہے، فعل معلوم۔ وہ کون سا فعل ہوتا ہے؟ ان کان فاعلہ موجود فہو فعل مبنی للمعلوم، جب جملے میں فعل کا فاعل موجود ہوگا تو وہ فعل مبنی معلوم ہوگا، اور اس کے برعکس اذا کان فاعلہ غیر موجود فہو فعل مبنی للمجہول، اگر اس کا فاعل موجود نہیں ہوگا تو وہ فعل مبنی مجہول ہوگا۔ نروا الامثلہ، مثلا فعل مبنی معلوم وجد الطفل کتابا، وجد ہمارے پاس فعل ہے، الطفل اس کا فاعل ہے اور کتابا اس کا مفعول ہے، یعنی فعل کے بعد اس کا فاعل الطفل موجود ہے تو ہم اسے کہیں گے فعل مبنی معلوم۔ ولیکن اذا کان فاعلہ غیر موجود، مثلا وجد الکتاب، وجد هناك مجهول، وکذالک هناك فاعل مجهول، یہاں پر فاعل مجہول ہے، فعل بھی مجہول بن کے آیا، تو یہ ہمارے پاس ہوگا فعل مبنی مجہول۔ مجہول آتا ہی فعل بن کے تب ہے جب اس کا فاعل نہیں ہوتا۔ اب ہم اس کو ایک اور اعتبار سے تقسیم کریں گے، وہ کیا ہے؟ بے اعتبار، یعنی تقسیم الفعل بے اعتبار وجود مفعول بہی، یعنی مفعول بہی کے موجود ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے فعل کی اقسام وہ کون سی ہیں؟ لازم اور متعدی، یعنی متعدی الافعال التعدیہ، یعنی هذه الافعال ای هناك افعال تحتاج المفعول به فهو افعال متعدیۃ، یعنی کچھ افعال ایسے ہیں ہمارے پاس اگر ہم ان کا مفعول ذکر نہیں کرتے تو مفہوم جو ہے اس میں تشنگی باقی رہتی ہے، اور اس لیے ہمیں اس کا مفعول بھی لگانا
ضروری ہوتا ہے۔ جیسے میں نے اس سے پہلے فاعل والے میں مثال دی تھی آپ کو، وجد الطفل کتابا، تو وجدہ جو ہے ہمارے پاس وہ فعل متعدی ہے۔ لما، کیونکہ اگر ہم کہیں وجد الطفل، بچے نے پا لیا، اس نے ڈھونڈ لی، کیا چیز ڈھونڈی؟ تشنگی باقی ہے نا جملے میں۔ فعلینا ان نودع ماذا وجد الطفل، تو ہمارے لیے ضروری ہے ہم یہاں پر بتائیں کہ بچے نے کیا پایا، کیا ڈھونڈا اس نے۔ فَنَحْنُ نَقُولُ أَنَّهُ وَجَدَ كِتَابًا أي قلما أي مسطرة أي كرسيا أي مكتبا أي مسجلا. فهذا عندنا أن نقول إذا كان الأفعال تحتاج المفعول به فهم أفعال متعدية، یعنی وہ افعال جو اپنے ساتھ مفعول بہ کی ضرورت محسوس کرتے ہیں یا لازمی مانگتے ہیں، وہ فعل متعدیہ ہوتے ہیں۔ اب ہم اس کی دوسری قسم دیکھتے ہیں، لازم۔ لازم یعنی هناك افعال لا تحتاج الى المفعول به، یعنی وہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے ساتھ مفعول به جو ہے وہ لگایا جائے۔ مثلا جلس، جلس فهذه فعل لازم، إذا يستعمل هذه الفعل في الجملة، مثلا جلس المدير، مدیر، بات مکمل ہو گئی، جلس المدیر، مدیر بیٹھ گیا۔ یکتمل معنی الجملہ، جملہ کے معنی جو ہیں وہ پورے ہو گئے۔ فَكَذَلِكَ نَرَى بِأَنَّ هُنَاكَ فعل جلس فعل لازم، کہ جلسہ جو ہے وہ فعل لازم ہے۔ لما لأنه يكتمل معنی الجملہ، کیونکہ وہ جملہ کے معنی جو ہیں ان کو مکمل کر رہا ہے، اس کی ضرورت، تشنگی اس میں نہیں محسوس ہو رہی۔ تو اس طرح بچوں ہم نے آج فعل کی جو اقسام ہیں ان کو اسٹڈی کیا، اور یہ ہم نے 7 اقسام، 7 اعتبار سے اس کو تقسیم کیا ہے فعل کو، آگے دیگر مختلف اقسام میں۔ اور میرا خیال ہے کہ بہت مختصر اور جامع انداز میں اب ہم اس کو سمجھ پائے ہوں گے کہ فعل کی کس اعتبار سے کتنی اقسام ہوتی ہیں اور جو ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ بہت شکریہ بچوں، اس کو اچھے طریقے سے آپ نے سمجھنا ہے، پریکٹس کرنی ہے، اور جو ہے اس کو ذہن نشین کرنا ہے آپ نے۔ مع السلامہ۔